اڑیسہ کے چیف سیکرٹری مسٹر ولیمز نے میری پوسٹنگ برہان پور گنجم کے ایس ٹی او اور ساورا ایجنسی کے سب ایجنٹ ٹو گورنر کے طور پر کر دی۔ کسی زمانے میں برہان پور مسلمان بادشاہوں کا خزانہ ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ گنج عام کا لقب لگا ہوا تھا، جو بگڑ کر گنجم بن گیا تھا۔ اس کے قریب ایک بستی چکا کول تھی، اس کا اصل نام سکہ کھول تھا۔ مسلم حکومت کے زوال کے بعد شہروں اور قصبوں کے نام ہی نہیں بگڑے تھے، بلکہ مسلمانوں کی اپنی حالت بھی ناگفتہ بات تھی۔ سنگلاخ پہاڑیوں اور خاردار جنگل میں گھرا ہوا یہ چھوٹا سا گاؤں تھا، جس میں مسلمانوں کے 20-25 گھر آباد تھے۔ ان کی معاشرت ہندوانہ اثرات میں اس درجے ڈوبی تھی کہ رومیش علی، صفدر پانڈے، کلثوم دیوی اور محمود مہنتی جیسے نام رکھنے کا رواج تھا۔ گاؤں میں ایک نہایت مختصر کچی سی مسجد تھی، جس کے دروازے پر تالا پڑا رہتا تھا۔ جمعرات کی شام کو دروازے کے باہر ایک مٹی کا دیا جلا دیا جاتا، کچھ لوگ نہا دھو کر آتے اور مسجد کے تالے کو عقیدت سے چوم کر ہفتے بھر کے لیے اپنے دینی فرائض سے سبکدوش ہو جاتے تھے۔ دوسرے تیسرے مہینے ایک مولوی صاحب اس گاؤں میں آ کر 1-2 روز کے لیے مسجد کو آباد کر جاتے۔ اس دوران اگر کوئی شخص وفات پا گیا ہوتا تو مولوی صاحب اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ دیتے، نوزائیدہ بچوں کے کان میں اذان دے دیتے۔ کوئی شادی طے ہو گئی ہوتی تو نکاح پڑھا دیتے تھے، بیماروں کو تعویذ لکھ دیتے اور اپنے اگلے دورے تک جانور ذبح کرنے کے لیے چند چھریوں پر تکبیر پڑھ جاتے تھے۔ اس طرح مولوی صاحب کی برکت سے گاؤں والوں کا دین اسلام کے ساتھ ایک کچا رشتہ بڑی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میرے دل میں مسجد کے ملا کی عظمت کا احساس پیدا ہوا۔ ایک زمانے میں ملا اور مولوی کے القاب علم و فضل کی علامت ہوتے تھے، لیکن برٹش سرکار کی عملداری میں جیسے جیسے ہماری تعلیم و ثقافت پر مغربی اقدار کا رنگ چڑھا، اسی رفتار سے ملا اور مولوی کا تقدس پامال ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ نوبت بائیں جا رسید کہ یہ 2 تعظیمی الفاظ تضحیک و تحقیر کے تیر بن گئے۔ داڑھی والے اور ناخواندہ لوگوں کو مذاق ہی مذاق میں ملا کا لقب ملنے لگا۔ کالجوں، یونیورسٹیوں اور دفاتر میں دینی رجحان رکھنے والوں کو طنز کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔ مسجدوں کے پیش اماموں پر جمعراتی اور شبراتی کھانے والوں اور کل اوذیے ملاؤں کی پھپتیاں کسی جانے لگیں۔ خس کی ٹٹیاں لگا کر پنکھوں کے نیچے بیٹھنے والے یہ بھول گئے کہ لو سے جھلستی ہوئی گرم دوپہروں میں ظہر کی اذان ہر روز اپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے۔ نرم گرم لحافوں میں لپٹے ہوئے اجسام کو کبھی اس پر حیرت نہ ہوئی کہ کڑکڑاتے جاڑوں میں صبح منہ اندھیرے فجر کی اذان اتنی پابندی سے کون دیتا ہے؟ دن ہو یا رات، آندھی ہو یا طوفان، امن ہو یا فساد، ہر زمانے میں شہر شہر، گلی گلی، کچی پکی مسجدیں اسی ملا کے دم سے آباد تھیں، جو خیرات کے ٹکڑوں پر مدرسوں میں پڑا تھا اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر اپنے گھر بار سے دور اللہ کے گھر میں پڑا تھا۔ اپنی توفیق کے مطابق اس نے کہیں دین کی شمع اور کہیں چنگاری روشن کر رکھی تھی۔ برہان پور کے گاؤں میں جہاں دین کی چنگاری گل ہو چکی تھی، ملا نے اس کی راکھ کو سمیٹ کر باد مخالف کے جھونکوں میں اڑنے سے محفوظ رکھا تھا۔ اسی ملا کا فیض تھا کہ کہیں کام کے مسلمان اور کہیں نام کے مسلمان برقرار رہے، اور جب سیاسی میدان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آبادی کی اعداد و شمار کی جنگ ہوئی تو سب کا اندراج مردم شماری کے صحیح کالم میں موجود تھا۔ بر صغیر کے مسلمان، خاص طور پر پاکستانی مسلمان، ملا کے اس احسان عظیم سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، جس نے اپنی بساط کے مطابق ان کے تشخص کی بنیاد کو قائم رکھا۔ برہان پور گنجم میں ایک اور علاقہ تھا جسے ساورا ایجنسی کہتے تھے۔ یہ انتہائی دشوار گزار جنگلوں کے درمیان واقع تھا، جہاں گونڈ اور دراوڑ جیسے قدیم قبائل آباد تھے۔ ان کی اپنی زبان تھی، اپنا لباس اور اپنی الگ طرز معاشرت تھی۔
مرد صرف لنگوٹی باندھتے تھے، عورتیں کمر سے گھٹنوں تک کپڑا لپیٹتی تھیں اور بچے ننگ دھڑنگ پھرتے تھے۔ جو کی روٹی اور شکار کے گوشت پر ان کا گزارا تھا۔ وہ لوگ جو کی شراب کشید کرتے تھے، ان لوگوں میں نہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی، نہ چوری کا رواج تھا، نہ ڈاکہ، نہ دھوکہ، نہ فریب۔ ان کی لڑائیاں فقط زن اور زمین پر ہوتی تھیں۔ زر ابھی ان کی زندگی پر مسلط نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کا معاشی نظام چیز کے بدلے چیز کے لین دین پر مبنی تھا۔ ساورا ایجنسی میں پولیس چوکی کو کسی واردات میں تفتیش کی زحمت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اگر کہیں قتل بھی ہو جاتا تو ملزم خود مقتول کی گردن کاٹ کر اسے بالوں سے پکڑ کر ہاتھوں میں لٹکائے خود پولیس چوکی پر حاضر ہو جاتا۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیارات گورنر کے سب ایجنٹ یعنی اس وقت میرے پاس تھے، لیکن وکیلوں کو کسی مقدمے میں پیش ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وکیلوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس ایجنسی میں داخلے پر کڑی پابندی تھی۔ سفر کی دشواریوں کے علاوہ علاقے کی آب و ہوا بھی ناخوشگوار تھی۔ حشرات الارض کی بھرمار تھی۔ یرقان اور گردن توڑ بخار جیسی بیماریوں کی وبا عام تھی۔ باہر کے لوگوں میں صرف 2 لوگ تھے جو مدت سے یہاں قیام پذیر تھے۔ ایک ہسپانیہ کا عیسائی مشنری جو ساورا زبان اور تاریخ کا ماہر تھا اور 10 برس سے وہاں مسیحیت کی تبلیغ میں مصروف تھا۔ اس طویل عرصے میں وہ صرف 4 آدمیوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہوا تھا، جن میں سے ایک اس کا اسسٹنٹ بن کر اس کے ساتھ مقیم تھا، باقی 3 کلکتہ کے ایک ادارے میں مشنری بننے کی ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ اسلامی انجمنیں اور آریہ سماج اس علاقے میں تبلیغ کرنے کی اجازت مانگتے تھے، لیکن انگریز گورنر انکار کر دیتا تھا۔ باہر کا دوسرا آدمی ایک پنجابی سکھ سردار ہرنام سنگھ تھا، جو یہاں 10-15 برس سے قیام پذیر تھا۔ اس علاقے میں کیوڑا کثیر مقدار میں اگتا تھا۔ سردار جی طویل مدت کے لیے ٹھیکہ لے کر کیوڑے کی تجارت کرتے تھے۔ وہ ساورا زبان بڑی روانی سے بولتے تھے اور مقامی لوگوں کی طرح ان میں گھل مل کر رہتے تھے۔ ساورا لوگ پوجا تو کسی کی نہیں کرتے تھے، لیکن بھوت پریت کے قائل تھے۔ تبت کے لاماؤں کی طرح ان کا روحانی پیشوا بڑی شدید اور کٹھن ریاضت کاٹتا تھا۔ وہ لوگوں کا علاج معالجہ کرتا تھا، ان کے دل کی مرادیں بڑھ لاتا تھا، موت و حیات کی رسوم نبھاتا تھا، پولیس چوکی میں ان کے معاملات کی پیروی کرتا تھا اور عدالت میں ان کے مقدمات کی وکالت بھی کرتا تھا۔ گورنر کے سب ایجنٹ کی حیثیت سے مجھے ہر دوسرے ماہ 10-12 دن کے لیے ساورا ایجنسی کا دورہ کرنا ہوتا تھا۔ ان دوروں پر ہم بچوں کے لیے رنگ برنگی میٹھی گولیاں، عورتوں کے لیے کانچ کی چوڑیاں، پیتل اور تانبے کی بالیاں، اور مردوں کے لیے چاقو چھریاں اور ربڑ کے چپل تحفے کے طور پر لے جاتے تھے۔ ایجنسی میں سالم بکرے کی قیمت 2 روپے تھی۔ 1 روپے میں 8 مرغیاں مل جاتی تھیں اور 4 آنے میں 50 انڈے۔ ساورا قبیلے کو حکومت کا دست نگر رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں روپے پیسے کی قدر و قیمت سے نا آشنا رکھا جائے، چنانچہ ان چیزوں کی تجارت ممنوع تھی اور کھانے پینے کی اشیاء کو ایجنسی سے باہر لانے پر پابندی تھی۔ ساورا ایجنسی کے طول و عرض میں کوئی سڑک نہیں تھی۔ چھوٹے چھوٹے جنگلی راستے اور پہاڑی پگڈنڈیاں تھیں جن پر دورہ کرنے کے لیے مجھے ایک سرکاری ہاتھی ملا تھا۔ یہ ہاتھی برس ہا برس سے اسی خدمت پر مامور تھا اور ہر نئے ایس ڈی او کے ساتھ بڑی جلدی خوشگوار تعلقات استوار کر لیتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی سونڈ مستک پر رکھ کر سلام کرتا، پھر انعام کے طور پر کسی کھانے کی چیز کا انتظار کرنے لگتا۔ اگر سلام کے بعد اسے متوقع انعام نہ ملے تو وہ روٹھ جاتا تھا اور اگلی بار سونڈ ماتھے پر رکھنے کی بجائے ایسے ہی بے اعتنائی سے پنڈولم کی طرح ہوا میں گھماتا رہتا تھا۔ ہاتھی پر سوار ہونے کے لیے ہودے کے ساتھ بانس کی ایک چھوٹی سی سیڑھی لٹکی رہتی تھی، لیکن ہاتھی کی خواہش تھی کہ میں اس کی سونڈ کے ساتھ لپٹ جاؤں اور وہ مجھے گیند کی طرح اچھال کر اپنی گردن پر ڈال دے۔ کبھی کبھی اس کی خوشنودی کے لیے ایسا بھی کرنا پڑتا تھا۔ ہاتھی کی چال بڑی مستانہ ہوتی ہے۔ اس کے ہچکولوں میں روانی اور تناسب کا ایسا باقاعدہ تواتر ہوتا ہے کہ اس کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی نیند کا خمار چڑھنے لگتا ہے۔
تعجب نہیں کہ اسی لیے یہ راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں کی پسندیدہ سواری رہی ہے۔ خواب غفلت میں سرشار رہنے کے لیے اس سے بہتر سواری محال ہے۔ ہاتھی پر بیٹھ کر زمین پر چلنے والی مخلوق بہت فاصلے پر، بڑی بے مایا، بڑی بے حقیقت اور بے حد پست نظر آتی ہے۔ میرا ہاتھی بہت عقل مند اور ہوشیار تھا۔ اگر کسی روز مہاوت بے ایمانی سے کام لے کر اس کے راتب میں ڈنڈی مار جاتا تو وہ اسے اپنی سونڈ میں جکڑ لیتا تھا۔ ایسے موقع پر ایس ڈی او کو خود آ کر مہاوت کو چھڑانا پڑتا تھا۔ مہاوت ہاتھ جوڑ کر ہاتھی سے معافی مانگتا اور بھاگ کر خوراک کی مقدار پوری کرنے کے لیے ایک ٹوکری میں اضافی راتب لے کر آتا۔ اپنا پورا راشن وصول کرنے کے بعد ہاتھی مہاوت کے منہ پر کوچی کی طرح سونڈ پھیر کر اس کے ساتھ صلح کر لیتا تھا۔ اس فہیم و سلیم اور خوش مذاق ہاتھی کے ساتھ میری رفاقت بہت کم رہی۔ 1 سال بعد میرا تبادلہ کٹک ہو گیا اور اڑیسہ کے سیکرٹیریٹ میں مجھے ہوم ڈپارٹمنٹ میں پہلے انڈر سیکرٹری اور پھر ڈپٹی سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ کٹک میں سرکاری رہائش گاہوں کی قلت تھی، اس لیے میں کافی عرصے کلب کے ایک کمرے میں مقیم رہا۔ چند ماہ بعد جب صوبے میں کانگریس کی وزارت برسر اقتدار آئی تو شری ہری کرشن مہتاب چیف منسٹر مقرر ہوئے۔ وہ بڑے خوش مزاج اور خوش اتوار وزیر اعلیٰ تھے۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ذاتی مسائل میں گہری دلچسپی لیتے تھے۔ میں ان سے ملنے گیا تو باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ مجھے رہنے کے لیے کون سا گھر ملا ہے۔ میں نے کہا اڑیسہ گورنمنٹ غیر شادی شدہ افسروں کو رہائشی جگہ دینے کے حق میں نہیں۔ وہ مسکرا کر بولے اگر گھر حاصل کرنا ہے تو لگے ہاتھوں شادی بھی کر لو۔ ایک بار میں چند فائدے لے کر ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرے مکان کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ سول لائنز میں ایک غیر آباد کوٹھی سالہ سال سے آسیب زدہ مشہور ہے۔ جو کوئی کوٹھی میں رہائش اختیار کرتا ہے چند ہی روز میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مہتاب صاحب نے کہا اگر تم وہمی طبیعت کے نہیں ہو تو اس بنگلے کو آزما کر دیکھ لو۔ میں کلب میں کمرے کی گھٹن سے تنگ آیا ہوا تھا، اس لیے فوراً حامی بھر دی اور سول لائنز کی کوٹھی نمبر 18 میرے نام الاٹ ہو گئی۔ یہ ایک ہلکے زرد رنگ کی چھوٹی سی خوشنما کوٹھی تھی جس کے گرد 1.5-2 ایکڑ کا وسیع و عریض لان تھا۔ سالہ سال سے غیر آباد رہنے کی وجہ سے اس کے در و دیوار سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ لان میں گھٹنوں تک اونچی گھاس اگی تھی اور چاروں طرف سوکھے ہوئے کالے پیلے پتوں کے انبار لگے تھے۔ ایک طرف جامن اور آم کے پیڑ تھے جن کے نیچے بلیاں اور کتے اپنی مخصوص آواز میں رویا کرتے تھے۔ دوسری طرف پیپل کا پرانا درخت تھا جس کی شاخوں سے چمگادڑیں الٹی لٹکی رہتی تھیں۔ کوٹھی کے عقب میں ایک تالاب تھا جس کے پانی پر سرسبز کائی کی تہ جمی ہوئی تھی اور کناروں پر مینڈکوں، جھینگروں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کا جمع غفیر موجود رہتا تھا۔ کوٹھی سے 150-200 گز کے فاصلے پر باورچی خانہ تھا۔ اس کے ساتھ 2 سرونٹ کوارٹرز تھے جن میں میرا کشمیری خانسامہ رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد رہتے تھے۔ 18 سول لائنز میں ایک ڈرائنگ روم، ایک ڈائننگ روم اور 3 بیڈ روم تھے۔ میں نے اپنے لیے جو بیڈ روم منتخب کیا اس کا ایک دروازہ ڈائننگ روم کی طرف کھلتا تھا، دوسرا دروازہ اور کھڑکی برآمدے میں کھلتے تھے جس کے سامنے عقبی لان تھا۔ اس بیڈ روم کے ساتھ ایک ڈریسنگ روم اور غسل خانہ بھی تھا۔ ان دنوں صوبہ بہار، بنگال اور اڑیسہ میں جا بجا ہندو مسلم فساد ہو رہے تھے۔ ایک روز میرے کشمیری ملازم رمضان نے رونی صورت بنا کر کہا رات جب وہ اپنے کوارٹر میں سویا ہوا تھا تو ایک ہندو دبے پاؤں اندر آیا اور اس کی چرپائی الٹ کر بھاگ گیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تو اندھیرے میں اس کا منہ دروازے کے ساتھ لگا کیونکہ کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اگر وہ ہندو باہر سے آیا تھا تو کمرے کی کنڈی اندر سے کیسے بند ہو گئی؟ رمضان نے پورے وثوق سے جواب دیا اس میں بھی سالے ہندوؤں کی کوئی چال ہوگی۔ ایک بار رمضان نے مجھے خبر دی کہ کوئی ہندو اس کے کمرے میں کوڑا کرکٹ پھینک جاتا ہے۔ ایک بار تو اس کی چرپائی پر ایک کھوپڑی بھی آ کر گری۔ میں نے اسے کہا کہ رات کو ڈرائنگ روم میں آ کر سو جایا کرے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ صاحب اگر میں نے کوارٹر چھوڑ دیا تو سالے ہندو سمجھیں گے مسلمان بڑا بودا ہے۔
اس کے ذہن میں ہندو مسلم تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے معقول الفطرت حادثات کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔